السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اچھا جی اسٹوڈنٹ، آج ہم نے اپنی جو سیکنڈ ایئر کی جو بک ہے نا ترجمۃ القرآن، ٹھیک ہے جی، سیکنڈ ایئر کی جو بک ہے ترجمۃ القرآن، آج ہم نے اسے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے تو مجھے امید ہوگی کہ آپ کے جو فرسٹ ایئر کے جو پیپر ہو گئے سب کلاسز کے، میں نے گیسٹ پیپر بھی اپلوڈ کیے فرسٹ ایئر کے، ٹھیک ہے جی، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت ہیلپ ملی ہوگی، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ بہت اچھے نمبر لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم نے فرسٹ ایئر کا تو سفر ختم ہو گیا نا ہمارا، اب ہمارا سیکنڈ ایئر کا سفر شروع ہو گیا 12ویں جماعت کا، ٹھیک ہے جی۔ سیکنڈ ایئر کی اب جو ترجمۃ القرآن کی بک ہے نا، آج ہم نے اسے شروع کرنا ہے اور اس کے جو لیکچر بائی لیکچر اسے ہم ختم کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جی آپ میرے چینل کو مسٹ سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اس چینل پر آپ بس سیکنڈ ایئر کی ساری ویڈیو اپلوڈ ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ سب لیکچر بائی لیکچر آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہوگی، بی اے کے گیسٹ پیپر اپلوڈ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ بی اے بی ایس سی کے جو ہمارے پاس پیپر ہونے جا رہے ہیں ان کے جو گیسٹ پیپر ہیں وہ یہاں اپلوڈ ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تو ہمارے پاس اس کا جو فرست ایوان آ جاتا ہے نا، اوانات، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے پاس تلاوت قرآن مجید کے آداب ہیں، عمومی ہدایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد سورۃ النساء ہے، سورۃ المائدہ ہے، سورۃ النور ہے، ٹھیک ہے جی، سورۃ الاحزاب ہے، سورۃ محمد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سورۃ الفتح ہے، سورۃ الحجرات ہے، سورۃ الحدید ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد سورۃ المجادلات ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اس میں بہت زیادہ صورتیں ہیں۔ سورۃ الحشر ہے، ٹھیک ہے جی، سورۃ الممتحنات ہے، سورۃ الصفا ہے، سورۃ الجمعہ ہے، سورۃ المنافقون ہے، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم، اور آخر میں ہمارے پاس اس کا کیا ماڈل پیپر آ جاتا ہے۔ غالباً ہمارے پاس اس میں جو صورتیں ہوتی ہیں وہ جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 صورتیں ہیں ہمارے پاس سیکنڈ ایئر میں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو فرسٹ ایئر میں آپ کے پاس تھوڑی سی 4 صورتیں تھیں بس، اب سیکنڈ ایئر میں آپ کے پاس کتنی صورتیں ہیں؟ 17 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے تو اس کا دیکھ لیتے ہیں نا امتحانی سلیبس ہمارے پاس کیا ہوگا۔ امتحانی سلیبس دیکھیں کہ سورۃ النساء ہم نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی 2 آیتیں پہلی 9ویں 10ویں آیت اور 29 سے 32، ٹھیک ہے جی، اور 58 سے 59۔ اور سورۃ المائدہ کی پہلی 8 اور 10 والی 38 سے 40، 48 سے 49 اور 83 سے 86۔ اور سورۃ النور پڑھنی ہے، پہلی 3 آیت 28 سے 31، 55 سے 56۔ پھر سورۃ الاحزاب پڑھنی ہے، پھر سورۃ الفتح پڑھنی ہے، پھر سورۃ الحجرات پڑھنی ہے، پھر سورۃ الحشر پڑھنی ہے۔ یعنی آپ کے پاس سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ النور، سورۃ الاحزاب، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات اور یہ سورۃ الحشر، یعنی آپ کے پاس کتنی صورتیں ہیں؟ 1 2 3 4 5 7 صورتیں اب آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی 3 صورتیں آپ نے فرسٹ ایئر سے زیادہ ادھر میں پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی پہلی صورت کا آغاز کرتے ہیں، سورۃ النساء، ٹھیک ہے جی، سورۃ النساء۔ اب اس کا ہم تعارف دیکھیں گے، اس کا ہمارے پاس مرکزی مضمون، بنیادی مضمون، اور یہ سارا کچھ دیکھ کے آخر میں یہ 2 ہمارے پاس کیا نام ہے دعائیں ہیں، اور اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم اس کا جو ہمارے پاس آیات کا ترجمہ وہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے تو اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ النساء قرآن مجید کی چوتھی صورت ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ چوتھے بارے میں آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ النساء قرآن مجید کی چوتھی صورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں 24 رکوع ہیں اور 176 آیات ہیں۔ اب آپ نے یاد رکھنا ایم سی کیوز کے طور پر، سورۃ النساء قرآن مجید کی کون سی صورت ہے؟ چوتھی صورت ہے، اور اس میں کتنی آیات ہیں؟ 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ یہ صورت چوتھے پارے سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس صورت میں عورتوں کے حقوق کے متعلق احکام کا ذکر کیا گیا ہے۔ امپورٹنٹ ایم سی کیوز اور شارٹ کویشچن بھی بنتا ہے کہ سورۃ النساء میں کس چیز کا تذکرہ آیا ہے، تو آپ نے بتا دینا ہے عورتوں کے حقوق کے متعلق احکام ظاہر کیے گئے ہیں۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ النساء رکھا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ سورۃ البقرہ کے بعد طویل ترین صورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے پہلی طویل صورت ہے، ٹھیک ہے جی، جو آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھی ہے۔ اب جو سورۃ النساء ہے اس کے بعد کی یہ طویل صورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں غزوہ احد کے شہداء کی وراثت، ان کی بیوہ عورتوں اور ان کے یتیم بچوں کی کفالت کے مسائل بھی ذکر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ النساء اس صورتوں میں سے جن کو سبیع الطول یعنی 7 طویل صورتیں کہتے ہیں، ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے تو رات کے بدلے میں عطا فرمائے گی،
ٹھیک ہے جی، فرمائے گی ہے، یہ مجھے رات توریت کے بدلے میں عطا فرمائی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ آپ تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء پڑھی جس میں فَكَيْفَ إِذَا جَاءَنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِيءَ لَنَا بَقَالَ هَؤُلَاءِ شَدِيدًا، پر پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بس کرو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ٹھیک ہے جی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیں مرکزی مضمون کیا ہے سورۃ النساء کا۔ سورۃ النساء میں حقوق اللہ، حقوق العباد، تقویٰ کی اہمیت، عورتوں کے حقوق۔ سورۃ النساء میں حقوق اللہ، حقوق العباد، تقویٰ کی اہمیت، عورتوں کے حقوق، اہل کتاب اور منافقین کے رویوں کی مذمت، غزوہ بدر، احد اور سماجی زندگی کے اصلاح سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ آپ کے پاس کیا ہے جی، آپ کے پاس یہ جی شارٹ کویسچن کے طور پر یہ جی پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ النساء کے مرکزی مضمون اس سال بھی اس صورت میں سے ہی لانگ پوچھا گیا ایک، ٹھیک ہے جی۔ اب نیچے آ جائیں، اس کے بنیادی مضامین دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ النساء کے بنیادی مضامین کیا ہیں؟ سورۃ النساء میں حقوق اللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہر عمل میں اخلاص اختیار کرنے، ریاکاری سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حقوق اللہ میں اہم ترین حق نماز ہے۔ اس صورت میں سفر، خوف اور حالت مرض میں نماز کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ حقوق العباد کے حوالے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں، مسافروں وغیرہ کے حقوق ادا کرنے پر مکمل زور دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سماجی اور شرعی ضروریات کے حوالے سے بھی مختلف ہدایات و تعلیمات بھی دی گئی ہیں۔ نشے کی ممانعت کی گئی ہے، یتیم کا طریقہ بتایا گیا ہے، یتیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ انسانی جان کی حفاظت کے لیے جامع ہدایت فراہم کی گئی ہے۔ ہجرت اور مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پہلی بات تو دیکھیں، اس کے بعد آ جاتا ہے، نیچے آ جائیں، اہل کتاب اور منافقین کے غیر ذمہ دار غلط رویوں، مثلا تحریف کتاب، اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کرنا، ان سے مذمت کی گئی ہے اور انہیں لعنت کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے۔ سورۃ النساء میں وراثت کی تقسیم کے احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ یتیموں کا مال بے جا استعمال نہ کیا جائے، اسے ضائع نہ کیا جائے اور نہ ہی کم سنی میں ان کے حوالے کیا جائے، بلکہ جب وہ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائیں تو مکمل دیانتداری کے حوالے کر دیا جائے۔ یعنی کہ سورۃ النساء کے جو بنیادی مضامین ہیں، اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد، غزوہ احد کا واقعہ آ گیا ہمارے پاس، نشے کی ممانعت کی گئی ہے، سماجی شرعی ضروریات کے حوالے سے بتایا گیا ہے، ہجرت اور مہاجرین کی فضیلت ہے، یتیم کا سب سے زیادہ اس میں صورت میں بتایا گیا، یتیم کے بارے میں مال اور ان کے مال پر اپنا حق نہ جمایا جائے، اور عورتوں کے حقوق بتائے گئے ہیں۔ فرسٹ ایئر میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بنیادی مضامین ہوتے تھے ان کو پوائنٹ کی صورت میں لکھا جاتا تھا۔ اب فرسٹ ایئر میں ان کو سیکنڈ ایئر میں ان کو ایک پیرے میں لکھ دیا گیا، پر آپ نے اس کو پیرے میں نہیں لکھنا، آپ نے ان کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بنانے ہیں۔ جس طرح دیکھیں، پہلا تو دیکھیں سورۃ النساء میں حقوق اللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے، پہلا۔ دوسرا، ہر عمل میں سے اخلاص اختیار کرنے اور ریاکاری سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔ حقوق اللہ میں اہم ترین حق نماز ہے، اس میں سفر، خوف، حالت، یعنی ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بنا کر آپ نے اسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جی نیچے آ جائیں، اب یتیموں کا مال نہ حق کھانے کی سزا کیا ہے، سورۃ النساء میں بتایا گیا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یقولون فی بطونہم نارا ویصلون سعیرا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 ہے، ٹھیک ہے جی۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے بیٹوں میں آگ برتے ہیں، وہ ان قریب برکتی ہوئی آگ میں جلس جائیں گے، استغفر اللہ۔ تو آپ نے اجتناب کرنا ہے کہ یتیموں کا جو مال ہے وہ نہ حق کھانے کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 میں بتا دی گیا، ٹھیک ہے جی۔ ظالموں کے علاقے سے بچنے کی دعا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 ہے یہ۔
ربنا اخرجنا من هذه القرية الظلام اهلها واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نذیرا. ٹھیک ہے جی. اے میرے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حامی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے اس آیت کا ترجمہ یاد کرنا ہے. یہ شارٹ کویسچن میں پوچھا جائے گا. اور یہ یتیموں کا مال نہ حق کھانے کی سزا کی صورت میں ایک جی ہمارے پاس آیت کا ترجمہ لکھیں، قرآنی آیت کا ترجمہ. اور یہ جی شارٹ کویسچن ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جی ہماری سورۃ النساء آ گئی. سورۃ النساء کا آج ہم نے کیا پڑھا؟ تھوڑا تھوڑا ہم لیکچر لیں گے، تھوڑے تھوڑے لیکچر سے ہم اس کو کور کریں گے. پہلے تو ہم نے بک کا تعارف کیا، اس کے بعد سورۃ النساء کا تعارف، اس کے جی ہمارے پاس مرکزی مضمون کیا، بنیادی مضامین کیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہماری سیکنڈ ایئر ترجمۃ القرآن کی جو پہلی ویڈیو ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ اتنا ہی. تو اگلی ویڈیو میں ہم اس کے جو ہمارے پاس آیت کا ترجمہ وہ دیکھیں گے. تو اس ویڈیو میں اتنا انشاءاللہ. اگلی ویڈیو میں آپ سے ڈیٹیل سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.